رانیہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، دیکھو حضور کے رشتہ دار ہیں، قریشی ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، قریشی ہیں۔ اگر اس ماحول میں کہہ دوں بڑے شاہ ہیں، اصل شاہ ہیں، سید ہے نا، حضور کے جو خاندان ہیں اصل شاہ ہیں، لیکن بڑائیاں ساریاں دنیا کے لحاظ سے موجود ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، چودرات بھی ہے، وہ منات ہے، یہ انہوں نے بھی حق بن گیا، یہ بھی تو پہنچی ہوئی ہیں سرکار، یہ ان کے پاس آئیں گے تو تب ہماری بات آگے پہنچے گی۔ تو وہاں بھی جا کر منت دے رہے ہیں، وہاں بھی جا کر بکرا ذبح کر رہے ہیں، وہاں بھی جا کر اونٹ ان کے نام پر چھوڑ رہے ہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صاحبہ ولا وسیلہ ولا حامن، ان کے نام پر وہاں پر جا کر جانوروں کو چھوڑ دیتے، اونٹوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں یہ کہا کہ یہ کام کرو، یہ تو سب کو تمہیں میرے لیے کرنا چاہیے تھا کہ جانور تو میں نے دیے ہیں، مال میں نے دیا ہے، اور تم غیروں کے نام کی منت دے رہے ہو۔ تو ان کو کہا کہ تم تو اس شرک کی وجہ سے تمہارا طواف بھی ضائع، تمہارا حج بھی ضائع، تمہارا عمرہ بھی ضائع، تمہارا خانہ کعبہ کی خدمت کرنا بھی ضائع، اس لیے کہ تم نے جو میرا حق تھا نا، سجدے والا، منت والا، میرا حق تم نے کیا دیا ہے، میرے غیر کو دے دیا ہے۔ تو کسی کا حق کسی کو دیا جائے تو وہ راضی ہوتا، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو بھائیو اس لیے اول آخر میں بات یہ بتا دی کہ رب کون ہے، اس لیے اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں تو نے بھی حفاظت لینی ہے تو کس کی لے لو؟ رب کی لے لو۔ پناہ لینی ہے تو کس کی لے لو؟ اپنی جان کی حفاظت کا مطالبہ کرو، میری جان کی نگرانی اللہ کر دے، تو رب ہے میری جان کو محفوظ کر دے، دشمنوں سے محفوظ کر دے۔ پھر نبی علیہ السلام پتہ کیا کیا کرتے تھے، یہ بھی آپ کو عمل بھی بتا دو اور طریقہ بھی بتا دوں، اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی اساں دم پا دو، وہ بھی آتے ہیں آؤ اسی پا دے ساں جی، تسی پا نہیں کو سوتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے یا یہ 3 صورتیں آخری پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے۔ کون جی بولو نا، کون؟ پتہ نہیں، میں اردو بولنا پہ سمجھ نہیں آتی یا بولنے کو نہ چک دے ہو۔ یہ دم اپنے ہاتھوں پر یہ صورتیں پڑھ کر کون کرتے ہیں؟ جناب نبی علیہ السلام دم کرتے ہیں، اور دم کر کے پھونک کے سارے جسم پر حضور پھیرتے ہیں۔ یہ حفاظت جان کی بھی ہو رہی ہے، ایمان کی بھی ہو رہی ہے، دونوں صورتیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ کرو نا، قرآن ہے، آسان سی بات ہے۔ ہم آسان باتیں آپ کو بتاتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آؤ دم ڈالنے کے لیے، پھر ہم جی کتنا شکرانہ ہے، پھر کتنا جی آ جی چلو جو مرضی ہے چاہ دو ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 1000 تے 1 روپیہ ہوتا ہے، وہ تہاڈی مرضی ہے، ایک نام ضرور لانے ہیں، اور لوگ ہوتے جا رہے ہیں۔ مرضی نے تو 500 ایک چاہ دو، تو مرضی نے تو 1000 ایک چاہ دو، تو مرضی نے تو 100 ایک چاہ دو، وہ تاثر دینے سے کر کے جس طرح حکومت مطلب کر چھوڑتی نا جی، مطلب ہے کہ اتنا مہنگا ہو گیا 10 روپے تے 95 پیسے، یہ 95 نال لا کے دستے نہیں، سب کو احتیاط کی تھی 50 پیسہ نہیں تمہارا ریاض کر چھوڑی، تو یہ بھی کر چھوڑتے ہیں جی، یہ 1000 تے اتنے ایک بھی ضروری نہیں، یہ ایک پہلے اسی نے 100 یقیناً ہو ویسی۔ تو بھائیو یہ باتیں تب ہیں، تب ہم لٹے جا رہے ہیں کہ ہم قرآن کے قریب نہیں آئے، ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو، اپنے نبی کے طریقے کو نہیں سیکھا، اس لیے ہم لٹے جا رہے ہیں، مال بھی لوٹ رہے ہیں لوگ، اور ہم سے ایمان بھی ہمارا چھینا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا عمل طریقہ آپ نے یہ کیا ہے تو ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بھی رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بولو، اب ظاہر بات ہے تب پڑھیں گے کہ آتی ہوگی، تب پڑھیں گے کہ نماز پڑھی ہوگی، تب پڑھیں گے کہ موبائل سے فراغت ہوگی، یہی ہوگا نا؟ نہیں کہ پھر صبح وہ جی راتی جن آئے نے تو منجی تے دے چھوڑیا نے، جن آئے نے جی تے سارا دروازہ کھٹکا چھوڑیا نے، جن آئے نے تو بچے اب تکلیف دے چھوڑی آئے نے،
یہ گلاں پھر سن اس واسطے کر کے جی اساں جے نبی والا کام نہ کرنا تو جنہاں نے بھی تنگ تے کرنا ہی کرنا. کام کرو نبی والا، کام کرو قرآن والا. جنات کچھ نہیں آتے، یقیناً کچھ نہیں آتے، وہ تو تہاڈے خادم نے انشاءاللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام جن اللہ نے انہیں حکومت دیتی، وہ جنہ کو کام کروانے ہوندے، وہ بڑے بڑی بلڈنگاں بڑے بڑے محلات بنوانے ہوندے اور وہ کام کرا رہے ہیں. اتنے سارے لوگ بیٹھے پہ نے اور جی جن سارے قبضے پہ جائے ہیں. یہ قبضہ ہے فلانے لا چھوڑا ہے تو فلانے میں لا چھوڑا. یہ کچھ جنہ کے قبضہ ہے، کسی کی سسنی پہ پاندے ہوئے تو کسی کو کٹ لے ہوئے، یہ کچھ قبضہ ہے. ساڑھے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ فرمانے ہوندے سر اگر تساں دے قبضے پہ جن ہے نے تو یار اس طرح کرو، ایک تھانے بچوں 104 بھی دیو چھٹی، پولیساں بھی دیو چھٹی، ایک جنہ والا بٹھا دو تے ساریاں چوریاں بھی جن پکو کے انہوں نے سارے مطلب یہ ہے کہ چور تے ڈاکوی تے سارا کچھ پکڑا جو رہنا. جن کیوں نہیں کر دے تو تسی آتے ہو سارے تابع نے. یہ کچھ تابع ہے نے کہ نال لا چھوڑے ہے تو نالو لا چھوڑے آوے. نہیں سمجھ آئی نے؟ اس واسطے ساریاں چیزوں کو بچنے ایسے کر کے یہ صورتاں پڑھو. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اس کے اندر جان دی بھی حفاظت، انسان دے ایمان دی بھی حفاظت. اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر کو لوگ کہہ دیجئے، فرما دیجئے اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں کس ذات کی؟ برب الفلق، رب کی جو الفلق پھاڑنے والی ذات ہے، چیرنے والی ذات ہے. کس کو چیرتی ہے؟ فرمایا صبح کے اندھیروں کو چیر کر سویرا نکالنے والی ذات ہے، اور دانے کو گٹھلی کو چیر کر پودا نکالنے والی ذات ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا. وہ گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے، دانے کو دیکھو زمین کے اندر رکھا جاتا ہے، اس دانے سے کوپن نکل آتا ہے، اس گٹھلی سے درخت نکل آتا ہے. یہ دانے کو گٹھلی کو چیر کر زمین کے اس اندر جانے والی چیز کو گلے گلزار بنا کر نکالنے والا کون ہے؟ فالق الحب والنوا. آگے کہا فالق الاصباح، جو صبح کے سویروں کو اندھیروں سے چیر کر باہر لے آتا ہے. اس رب کی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلقا. اللہ جو تو نے شر بنائی ہے اس ہر چیز کی شر سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، کیونکہ حفاظت دے کون سکتا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. اے اللہ میں اندھیروں کی شر سے، اذا وقب جس وقت اندھیرے چھا جائیں، اس وقت کی شر سے اللہ تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے چور ڈاکو رازان باہر نکل آتے ہیں، سانپ یہ موذی چیزیں بھی نکل آتی ہیں. یا اللہ ایسے اندھیروں کی شر سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو میری حفاظت فرما دے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان عورتوں کی شر سے، بات سمجھنا، ان عورتوں کی شر سے جو کہ گروہ میں گٹوں میں پھونکے مارتی ہیں، گروہ میں پھونکے مارتی ہیں. عام طور پر یہ گٹ تویز کرانا یہ عورتوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہا من شر النفاثات فی العقد. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کیا تھا کہ اس وقت کچھ عورتیں تھیں یہودیہ، انہوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا، تو کہا کہ آپ پناہ لے لیں من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے اللہ حاسد حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد پہ آ جائے، اللہ اس کی شر سے بھی میری جان کو بچانا. مانا سمجھ آ گیا جی؟ اللہ ہم کو بھی ان تمام شروں سے بول جو ہم کو بھی اللہ اس تمام شروں سے یہ جان کی حفاظت ہو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دیکھو کتنا پیارا جملہ ہے، ہر سورت کے پہلے آیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع آپ شروع مانا شروع
آپ چلو بسم اللہ پڑھتے ہو نا، حکم ہے نا، کھانا کھاؤ تو، پانی پیو تو، اور گھر میں داخل ہو تو اللہ اکبر، کوئی اچھا کام کرو تو بسم اللہ۔ تو اب بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ سے مدد لے کر۔ اللہ تیری مدد سے، جو اللہ ہے جو مہربان ہے رحیم ہے، تیری مدد سے یہ میں کام کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ مدد کس سے لینی چاہیے؟ بسم اللہ یہ کرنے کا معنی ہی ہے اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کھانا کھا رہا ہوں، اس میں تجھ سے مدد لے کر یہ کام شروع کرتا ہوں، کیوں تیری مدد شامل حال نہ ہو تو کیا پتا ہے کہ لقمہ یہاں پر پہنچے اور اندر نہ جائے، لقمہ یہاں پر پہنچے اور اندر نہ جائے، اور اگر تیری مدد نہ ہو تو پتہ نہیں اندر جا کر ہضم نہ ہو۔ اس لیے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تیرے نام سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، کیونکہ تو ہی تو سب کچھ دینے والی ذات ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کیا میرے پیارے حبیب لاڈلے نبی کہہ دیجئے، تو بھی کہہ دیجئے، تاکہ تیری امت کو پتہ چل جائے کہ ہم نے بھی یہ کہنا ہے۔ جب میرا نبی اتنا عظیم وہ یہ کہتا ہے اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کی رب کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، معنی یہ ہے اے رب الناس مجھے پناہ دے دے، اے رب الناس مجھے پناہ دے دے، اے لوگوں کے رب، اے وہ اللہ مجھے پناہ دے دے۔ کون اللہ؟ جو رب ہے، کون اللہ؟ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی نہ ختم ہونے والی ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا حاجت روا ہے، لوگوں کا مشکل کشا ہے، کائنات کا مشکل کشا ہے، اس اللہ کی، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تین اللہ کی صفتیں ذکر کی، رب، مالک، الہ، پالنے والا بھی وہ، بادشاہ بھی وہ، الہ ساری نظام کائنات کو چلانے والا بھی وہ، مشکلیں حل کرنے والا بھی وہ، حاجتیں پوری کرنے والا بھی وہ۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہو؟ من شر الوسواس، اللہ وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، دل میں غلط معنی سمجھو، دل میں غلط قسم کے خیال لانے والے کی شر سے۔ کبھی ایمان کے خلاف اعتراض اٹھتے ہیں، کبھی اسلام کے اوپر دل میں خیال اٹھتے ہیں، کبھی اسلام والوں کے خلاف دل میں خیال اٹھتے ہیں، کبھی علماء کے خلاف دل میں خیال اٹھتے ہیں۔ یہ جو برے برے خیال اچھائیوں کے خلاف آ رہے ہیں، یہ جو خیال لانے والا ہے اس کی شر سے اللہ مجھے پناہ دے دے۔ ہے کیسا ہے؟ الخناس، چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے نظر، یہ کون ہے جی؟ اپنی زبانہ میں چاہتا ہوں، پتہ نہیں کچھ ایسا مجھا سے نہیں، اے دسو پٹھے راہ جڑا لاندا ہے نظر نہیں آتا وہ کون ہے؟ کون سمجھ آئی؟ یا اللہ یہ پٹھے راستے دکھانے والا، چھپ کر بتانے والا، اس کی شر سے بھی اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، مجھے بچا اللہ، ہمیں بھی بچا۔ کون؟ اللہ ہمیں بھی بچا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ چھپا ہوا جو لوگوں کے دلوں میں برے خیال لے آتا ہے۔ آگے عام ہے من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے ہو جیسے کہ شیطان، یا لوگوں میں سے ہو جو شیطان والا کام کرنے لگ جائے۔ اسلام کے دین کے خلاف اگر کوئی انسان بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ کس کا کام کر رہا ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ تو یہ ایسا عقائد غلط بیان کر کے کوئی اگر مولویت کی شکل میں، کوئی پیر کی شکل میں، کوئی اچھے روحان کی شکل میں، یا کسی افسر کی شکل میں وہ غلط گائیڈ کرتا ہے عوام کو، شیطانی والی چیزیں بتاتا ہے، تو وہ بھی تو شیطان ہوا نا۔ اس لیے فرمایا اللہ جی چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، اس کی شر سے ہم سب کو کیا کر، محفوظ کر۔ دل میں ایمان ہے، ایمان دل سے وہ نکالنا چاہتا ہے، اللہ اس کی شر سے بچا دے۔ بھائی جان کی بھی حفاظت
اور ایمان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ ہماری جان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، سب کو